آیا اللہ کے نبی کے جسم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ اس حوالے سے 4 دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں، خوب یاد کر لیں۔ 2 دلیلیں قرآن سے اور 2 دلیلیں حدیث مصطفیٰ سے۔ قرآن سے پہلی دلیل کون سی ہے؟ سورہ کا نام سورہ رعد ہے، 13واں پارہ ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ فرمایا آسمان و زمین میں جتنی رب کی مخلوقیں ہیں ساری کی ساری رب کو سجدہ کرتی ہیں، اور ان مخلوقوں کے جو سائے ہیں وَظِلَالُهُمْ، ظل سائے کو کہتے ہیں، اور ان کے جو جسموں کے سائے ہیں وہ بھی رب کو صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، دنیا کی ہر مخلوق اور ان کے سائے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، سورہ کا نام سورہ نحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے اور آیت نمبر 48 ہے۔ اس کے اندر بھی رب العالمین فرماتے ہیں رب کی جتنی بھی مخلوقیں ہیں اور ان کے سائے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رب کی مخلوق میں سے افضل ترین انسان ہیں، تو رب العالمین کے محمد الرسول اللہ ہیں۔ اگر وہ انسان ہیں، رب کی مخلوق ہیں، تو ان کا بھی سایہ قرآن کہتا ہے۔ یہ 2 قرآن سے دلیل آئیں، اب حدیث سے ہم روشنی پاتے ہیں، حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کی نماز پڑھا رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک خلاف معمول آگے اس طرح بڑھایا جیسے آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔ جب نماز ختم ہوئی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے نماز کی حالت میں مجھ پر جنت و جہنم دونوں پیش کی گئیں۔ جب میں نے جنت کا نظارہ کیا تو جنت کے خوبصورت جب میں نے پھل دیکھے میرا جی کر رہا تھا کہ میں ان پھلوں کو پکڑ لوں، لیکن منع کر دیا گیا، میں فوراً پیچھے ہو گیا۔ پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی، میں نے جہنم کی آگ کی روشنی میں، توجہ کیجئے حباب ذی وقار، میں نے جہنم کی آگ کی روشنی میں تمہارے اور اپنے سائے کو میں نے دیکھا۔ کس چیز کو؟ آگ کی روشنی کے سائے کے اندر میں نے تمہارے اور اپنے سائے کو دیکھا، اور میں نے تمہیں اشارہ کر دیا کہ میرے صحابہ پیچھے ہو جاؤ۔ یعنی کہ سایہ تھا نبی کا، اور نبی نے آگ کی روشنی میں اپنا اور اپنے صحابہ کا سایہ دیکھا، معلوم ہوا کہ نبی کا سایہ تھا۔ اور یہ حدیث کہاں تھی؟ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، مستدرک حاکم ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 456 ہے۔ حدیث نوٹ کر لیجئے، مستدرک حاکم جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 456 ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے متعلق۔ پیارے پیغمبر سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی امی جی سیدہ زینب، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما دونوں ساتھ ہیں۔ حضرت زینب کے ساتھ پاس 2 اونٹ ہیں، اور اماں جی صفیہ کے پاس 1 اونٹ ہے، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی زینب رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے میری پیاری بیوی، اپنا 1 اونٹ جو ہے سیدہ صفیہ کو دے دیں۔ انہوں نے آگے سے حضرت زینب نے فرمایا کیا میں یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں؟ اللہ کے نبی کو یہ بات اتنی ناپسند، ناگوار گزری، اتنی ناپسند ہوئی کہ آپ نے میری مسلمان مواحدہ صحابیہ کو یہودیہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 ماہ ان کے گھر میں جانا بند کر دیا، پورے 3 ماہ ان کے گھر میں اپنے قدم مبارک نہیں رکھا۔ جب اماں جی زینب رضی اللہ عنہ مایوس ہو گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نہیں آتے، اپنا سامان مال جو تھا باندھ کر مایوس ہو کے اپنے گھر واپس جا رہی تھیں، تو فرماتی ہیں اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، دوپہر کا ٹائم ہے، دھوپ ہے، دھوپ کے اندر میں کیا دیکھتی ہوں کہ دھوپ کے اوپر ایک سایہ پڑا ہوا مجھے نظر آتا ہے، وہ سایہ میری طرف آ رہا ہے، ایک سایہ میں دیکھتی ہوں۔ اچانک دیکھتی کیا ہوں کہ وہ سایہ رسول اللہ کا ہے۔
اللہ کے نبی کا سایہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور میرے گھر کے حجرے کے اندر داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، معلوم کیا ہوا؟ احباب ذی وقار، اللہ کے نبی کا سایہ تھا۔ اب اس حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ حدیث جو ہے احادیث کتب حدیث کی کافی کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حدیث کی پہلی کتاب ہے مسند احمد، مسند احمد کی 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 132 ہے۔ دوسرا حوالہ طبقات القبرى جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 127 ہے۔ تیسرا حوالہ نوٹ فرمائیے، مجمع الزوائد جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 323 ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھا حوالہ بھی نوٹ فرما لیجئے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 126 ہے۔ احباب ذی وقار، جھگڑا کرنے والوں کے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کا سایہ مانے تو آپ کا سایہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، یہ کم عقلی ہے آپ کی۔ سایہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ پاؤں کے اوپر آتا ہے، پاؤں کے نیچے کبھی سایہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیار محبت کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپس میں جھگڑے لڑائیاں کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جب بھی اختلاف ہو جائے اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف آ جائیں۔